أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى والنجم إذا
إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اترا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں محمد اویس ربانی جو آج کی اس محفل کا میزبان ہے۔ میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں جناب قاری فیصل چشتی صاحب کا کہ آپ نے آج کی اس رونق محفل کا باضابطہ آغاز کلام ربانی سے کیا۔ درود لامحدود اس محبوب رب ودود کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کا وجود مسعود اس کائنات کی خلقت کا سبب بن گیا۔ یہ سارا عالم جہان رنگ بو آپ کے لیے سجایا گیا، جن کو وما ینطق عن الہوا کی مصداق پر ٹھہرایا گیا، اور پھر ہر بے معنی، بے مقصد اور زوال پذیر حروف کی ادائیگی سے منزہ اور پاک قرار دے دیا گیا، جن کی گفتگو کا ایک ایک لفظ
ان ہوا الا وحی یوحا کے منصب پہ فائز ہے، جن کے پیارے لبوں سے نکلنے والے ایک ایک جملے نے انسانوں ہی نہیں بلکہ جمادات، نباتات اور حیوانوں کے دل تک میں مقام بنا لیا۔ اللہ اللہ، ایسے حسین و جمیل کہ چاند بھی آپ کی پیشانی سے روشنی خیرات میں لیتا ہے۔ ان کی آرز سے ضیاء پا کر سورج دنیا کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ان کے نطق سے برکتیں لے کر باد صبا مشام جاں کو ترو تازہ کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب پر۔ وہ حضور کہ جنہیں خدا نے معراج عشق کا دولہا بنایا، براق آپ کی سواری ہے، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، کعبہ قوسین آپ کا مطلوب ہے، او ادنا آپ کا مقصود ہے۔ آپ شمس الضحیٰ ہیں، آپ بدر العلا ہیں، آپ ہم غریبوں کے ماوا اور ملجا ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ معزز ناظرین و حاضرین، آج کی محفل معراج عشق کی رات ہے۔ آج کی مبارک شب میں نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افلاک کی سیر کرائی گئی، جنتوں سے گزارا گیا، مقامات آخرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا۔ دوران سفر معراج آپ برگزیدہ انبیاء علیہ السلام سے ملتے رہے۔ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ تھے، مگر اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی اور اللہ تعالی کی نوری جلوتوں اور صفاتی قوتوں کا نظارہ تھا۔ نوری منزل، نوری محفل، نوری سفر، نوری سواری، نوری سوار، اور پھر انسانی ماحول، آدمیت اور خاکیت سے بلند خلوت میں جلوتوں کا ظہور کہ شاعر کو بھی کہنا پڑا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات۔ ناظرین، جیو ٹیلی ویژن کی طرف سے پیش کردہ اس حسین محفل میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ سفر معراج عشق کا بھی جاری و ساری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد ہے لفظ مکرم، حمد ہے لفظ معظم، سبحان اللہ۔ حمد خود وجہ بزرگی، حمد خود فن کی حیات، حمد ہے جان سخن، حمد سامان نجات، حمد ہے رب جہاں کے اوصاف اعلیٰ کا بیاں، حمد ہے محبوب یکتا کے تشکر کا نشان۔ سبحان اللہ۔ اسی حمد باری تعالی اور اس کے ساتھ قصیدہ برد شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مکرم علی خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رب العزت میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حمد باری تعالیٰ اور قصیدہ برد شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اے خدا پاک اے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
خادم ہیں تیری سرکار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں، تو اے خدائے ذوالجلال ایک نظر رحمت کی ڈال، اے خدائے ذوالجلال ایک نظر رحمت کی ڈال، اے خدائے ذوالجلال ایک نظر رحمت کی ڈال، ہے تو ہی مالک تو ہی بندہ نواز، جانتا ہے تو ہمارے دل کے راز، ہے تو ہی مالک تو ہی بندہ نواز، جانتا ہے تو ہمارے دل کے راز، کیا زمین کیا آسمان کیا صبح و شام ہیں سبھی تیرے اشاروں کے غلام، تو جو چاہے ذرہ بھی ہو آفتاب، جس کو چاہے اس کو دے تو بے حساب، اے خدائے سبحان اللہ ایک نظر رحمت کی ڈال، اے خدائے ذوالجلال ایک نظر رحمت کی ڈال، جس پہ ہو تیری عنایت کی نظر، ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ وہ بشر، کوئی مفلس ہے کہ دولت مند ہے، تیری رحمت کا ضرورت مند ہے، نیک ہے اور کون بد انسان ہے، اس کی تو بس تجھ کو ہی پہچان ہے، اے خدائے ذوالجلال ایک نظر رحمت کی ڈال، اے خدائے جلال ایک نظر رحمت کی ڈال، کیا خبر جو یہاں گناہگاروں میں ہو، وہ تیری قدرت کے شہکاروں میں ہو، کیا خبر جو یہاں گناہگاروں میں ہو، وہ تیری قدرت کے شہکاروں میں ہو، ہم کو
واسطہ تجھ کو ہے اپنے نبی کا واسطہ دل کو دو دنیا کی دولت بخش دے یعنی انسان کی محبت بخش دے یعنی انسان کی محبت بخش دے اے خدا پاک اے رب الکریم کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں آخر میں اے خدا ذوالجلال ایک نظر رحمت کی ڈال اے خدا ذوالجلال ایک نظر رحمت کی ڈال نبینا صلی علی محمد تم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام مولایا سلم دائما ابدا مولا بھائیوں کے واسطے وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم آپ جنوں انس اور کونین کے سردار ہیں آپ جنوں انس اور کونین کے سردار ہیں وہ عرب ہوں یا عجم ہوں آپ ہی مختار ہیں مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید، وقت حال و خوف میں پیش آئے جب رنج و الم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي، اے مکرم تر جہاں میں جز تیرے میرا ہے کون، اے مکرم تر جہاں میں جز تیرے میرا ہے کون، حادثات عام میں جب گھیر لے رنج و الم، مولا یا صلی وسلم بابا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، ہو رضا تیری ابو بکر و عمر پر مدام، ہو رضا تیری ابو بکر و عمر پر مدام، اور عثمان و علی کانے حیا جانے کرم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انجم کی ذوت ہی نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، یہ آنکھیں جب نہ تھیں تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا. اور اب ہمارے درمیان انتہائی معزز، معلم، مؤدب، قابل احترام شخصیت موجود ہیں. آپ شعلہ بیان خطیب بھی ہیں، دین حقہ کی فلاح اور آپ کی تبلیغ کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا خاصہ وقف کر دیا.
جناب سرکار اور سرکار کی اہل بیت سے محبت آپ کا خاصہ ہے. محتمم ہیں جامعۃ الزہرا کے، چیئرمین ہیں جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی رات آپ معراج عشق کے رموز پر روشنی ڈالیں گے. جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وقال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتین، مرة ببصرہ ومرة بفؤادہ، او کما قال رضی اللہ عنہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج جیو کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اعظم، اللہ کے نائب مطلق، باعث تخلیق ارض و سما جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعظم المعجزات میں سے ایک عظیم معجزے کی آج ذکر کے حوالے سے اور آقا علیہ السلام کی عظیم منقبت و شان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا. بلکہ یوں کہا جائے تو یقیناً امید وافر پر یہ بات بالکل برحق ہوگی کہ آج یہ ماحول ہمیں ذکر کر رہا ہے، یہ ذکر ہمیں خاص طور پر بتا رہا ہے کہ قدرت نے ہمارے لیے بخشش کا ارادہ کیا ہے جب یہ اپنے محبوب کی ذکر کی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس عظیم اور مبارک ذکر کے صدقے تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، بالخصوص اس وطن عزیز پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اس ذکر پاک کی روحانیت اور اس کی تمانیت سے اللہ رب العالمین قیامت تک ہماری نسلوں کو دنیا و آخرت کے لیے مطمئن اور توشہ آخرت بنائے. میرے بزرگوں دوستو، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو حد حساب سے باہر ہیں، یعنی شمار جن کو نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ السلام کو حسی اور عقلی دونوں معجزات کی وہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام معجزات اپنی جزیات کے ساتھ اور اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ حد کتاب میں محیط نہیں ہو سکتے اور ضبط تحریر میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عمر مبارکہ سے لے کر ظہور قیامت تک اللہ رب العالمین جل وعلا کی دین کی سربلندی، آپ کی امت میں سے جن لوگوں کو جو شان و کرامت و عزتیں اپنے درجے میں عطا ہوگی وہ تمام معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ ہوگا. آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عظیم کارنامے، حضرات اہل بیت اعظام کی عظیم منقبت و شانیں،
हज़रात औलिया कामिलीन के लिए करामतों की वो वसअत कि जिसको यकीनन बड़े बड़े मुसन्निफ अपने ज़ब्त तहरीर में लाने से आजिज़ है, ये क्या है? ये सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के वो नज़ाइर हैं जिससे तमाम अहले हक़ उससे चमक रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम मोजज़ात की तफसील में जाएं तो ना हमारी ज़ुबान में ये वसअत है, ना अल्फाजों में ये हमारे पास ऐसा चुनाव है कि हम उसको ज़ब्त तहरीर ला सकें, बल्कि हम तो यूं ही कहेंगे कि तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन मेरे बुजुर्ग दोस्तों और मोहतरम नाजरीन, जो पूरी दुनिया के मुसलमान आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जो हमारे सामने मौजूद हैं और इस मुक़द्दस उन्वान से और ऐवान से हम उनके साथ बराह रास्त हैं, तो एक ज़रूरी बात यहाँ पर कर दें कि मोजज़ात की ये लामुतनाही सिलसिले अपनी जगह पर, लेकिन जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शान और जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने हमारे नबी मुकर्रम जो हरे हरे मुबारक गुंबद में आराम फरमा रहे हैं, आमिना के लाल जनाब खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी बारक वसल्लम को जो मोजज़ात और करामात और अज़मत और इज़्ज़त का जो उरूज अता फरमाया है, बल्कि ये कायदा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, ये लफ्ज़ इसकी ताबीर बनता है, लेकिन जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात ज़ाहिरी और कमालात बातनी अगर उसको किसी पैमाने में जिक्र किया गया और जो आपके शान शान है, तो वो दो अजीम करामतें नजर आती हैं, एक तो कुरान मजीद और एक सफ़र मेराज। ये आका अलैहिस्सलाम के आज़मुल मोजज़ात में से, जिसको तकरीरी अंदाज में हम यूं कह सकते हैं जो आका अलैहिस्सलाम के शान शान है। यानी ये जो मोजज़ात शक़्क़ुल क़मर है या रजअत शम्स है या मुबारक उंगलियों से नहरों का जारी हो जाना है या कंकरियों से कलमा पढ़ा लेना है या दरख्तों को अपने करीब बुलाकर सजदा करवा लेना है, ये वुसअतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के हाथों में अता फरमाई है, हक़्क़ा ये मोजज़ा है, इससे कोई राह फरर नहीं। लेकिन जो हुजूर के शान शान है वो मोजज़ा क्या है? कुरान मजीद और दीदार इलाही। क्योंकि ये सआदत, ये करामत फ़र्द बशर में किसी को हासिल ना हुई, जमात अंबिया और रसूल के अंदर ये मर्तबा किसी को तफवीज़ ना किया गया। ये खासा वो खासा है जो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुक़द्दस पर जिसका सहरा सजता है। मेरे बुजुर्गों, बात को आगे बढ़ाते हुए मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने एहतमाम के साथ, कितनी करामात के साथ, कितने एजाज़ के साथ और कितनी अज़मत के साथ और कितनी वुसअत और कितनी हसीन पहराए में कुरान करीम ने जिक्र किया है। हज़रात गिरामी, जो कुरान करीम का तालिब इल्म हो, वो मेराज करीम, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अजायबात हैं और उसमें मौजूद सिमती वो जो अज़मतें हैं और उसमें जो दरजार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदारिस जो वुसअत है, उसको इस अंदाज में वो देख कर हैरान हो जाता है कि कुरान करीम में खुद नुसूस कुरानिया में ये मजमून इतनी वुसअत रखता है और अपने माने में इतनी गहराई रखता है कि राजी हो, गजाली हो, बढ़ बढ़ कर उलमा ने इसकी तशरीहात की है। लेकिन हक़ यह है कि इस किताब मोहब्बत का एक बाब भी अदा ना हुआ। हज़रात गिरामी, मोहतरम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में इन अकीदतों और ईमानी जज्बों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपको मुखातब करना चाहता हूँ और आपके दिल पर दस्तक देना चाहता हूँ। आपकी तहकीक, आपके इल्म और आपके इल्म के इस्तेहज़ार की तरफ मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि अपनी तमाम तर सलाहियतों को मुश्तमे कर लें, अपने तमाम तर कमालात को मुश्तमे कर लें, अपनी तमाम तर खुदादाद इस्तेदाद को मुश्तमे कर लें, अपने तमाम तर हक़ानियत को परखने वाली जो आपकी बातनी सिफतें हैं, म्यारे हक़ को जानने के जो आपको कमालात हैं, उसको मुश्तमे करके कुरान करीम को देखें कि कुरान करीम जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ पर कितने मज़ामीन बयान करता। मैं वक्त मुख्तसर है, सिर्फ आपको बताता हूँ। देखिए, खुतबे में अभी मैंने आयत पढ़ी, ये 15वां पारा सूरह बनी इसराइल की एक आयत है जिसकी तशरीह एक रात नहीं, कई रातें भी गुजर जाएं तो इसके निकात, इसके रुमूज, इसके असरार, इसकी गहराई और मज़ामीन की गिराई और इसके मज़ामीन और इसकी अज़मतों की आफाकियत को फ़र्द बशर उसकी वुसअत का इहाता नहीं कर सकता। एक आयत सिर्फ जो सूरह बनी इसराइल की मैं भी आपको बता रहा हूँ, सुबहान अल्लाज़ी असरा आखिर तक। लेकिन आप हैरान होंगे, सूरह नजम की 18 आयतें, कितनी? सूरह नजम की 18 आयतें और सूरह बनी इसराइल की एक आयत, सूरह सजदा की आयत, सूरह ज़ुखरुफ की एक आयत,
صرف قرآن کو لے کر اگر آپ بیٹھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے یہ مضمون کتنی اہمیت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی کرامت والا ہے کہ قرآن نے کبھی اس کو 1 آیت میں، کبھی 10 آیتیں میں، کبھی 18 آیتوں میں تفصیل سے بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، بس یہی کہوں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں۔ یہ وسعتیں جو حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے، یہ تو میں صرف آپ کو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک مضامین یاد دلا رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، سورہ سجدہ کی ایک آیت، سورہ زخرف کی ایک آیت، سورہ نجم کی 18 آیتیں، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی کئی حدیثیں، مسلم کتاب الصلاۃ کی کئی حدیثیں، نسائی کتاب الصلاۃ کی کئی حدیثیں، مستدرک کے مضامین اگر جائیں گے تو صرف حوالہ جات اگر ہم مندرجات اس کے ماخذ کو ذکر کریں تو میں کہتا ہوں کہ کئی وقت اس میں ہی گزر جائے کہ معراج کا واقعہ کہاں کہاں تک بیان کیا گیا۔ تو یہ گفتگو رہے گی اور علماء ربانیین بھی آپ کے پاس آئیں گے اور ذکر کریں گے، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے صرف آپ کے ذخیرہ مطالعے کے اندر ان دلائل کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں پر یہ ذکر موجود ہے۔ اور اب میں مطالبہ بڑے ادب کے ساتھ کرنا چاہوں گا اس مقدس اعلان سے کہ جب سورہ بنی اسرائیل کی 1 آیت، سورہ زخرف کی 1 آیت، سورہ سجدہ کی 1 آیت، سورہ نجم کی 18 آیتیں، بخاری سے لے کر پورا سیاستہ اور سنن کو دیکھیں اگر آپ مواقع کو دیکھیں اگر آپ اور تفصیلات کو دیکھیں تو ایک انباء کثیر بن جاتا ہے، دلائل بن جاتا ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ دلائل منانے کے لیے، اس کو ذکر کرنے کے لیے کوئی مجلس تو ہونی چاہیے نا۔ میں نے ایک دوست سے کہا بتائیے سورہ بنی اسرائیل میں حضور کی معراج کا ذکر ہے؟ کہنے کہ جی بالکل ہے۔ میں نے کہا سورہ سجدہ میں حضور کی معراج کا ذکر ہے؟ کہنے کہ جی بالکل ہے۔ میں نے کہا سورہ زخرف میں حضور کی معراج کا ذکر ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ میں نے کہا سورہ نجم کی 18 آیتوں میں حضور کی معراج کا ذکر ہے؟ کہنے کہ جی بالکل ہے۔ میں نے کہا بخاری مسلم اور ان صحیح احادیث کی کتابوں میں معراج کا ذکر ہے؟ کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا پڑھیں گے کب؟ پڑھیں گے کب؟ اس کے لیے مجلس تو ہونی چاہیے نا، محفل تو ہونی چاہیے نا، گیدرنگ تو ہونی چاہیے نا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو اہتمام ہے اور یہ جو انصرام ہے یہ کسی اور چیز کا داعی نہیں ہے بلکہ قرآن کی تعلیم کے سامنے زانو تلمس خم کر کے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے۔ اب میں اس کے تیسرے مرحلے میں آگے داخل ہو کر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی سفر کو بیان کیا جو انسان کی عقل کی حدود سے برا ہے کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی یعنی فلسطین کا وہ علاقہ جہاں پر وہ مسجد موجود ہے، زاد اللہ شرفہا، جو مسجد موجود ہے تشریفاً، اللہ اس کے شرف و مقام کو علو عطا فرمائے مسجد حرام مسجد اقصی کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اسبابی طور پر اور تحت الاسباب کے تحت اگر باقاعدہ باضابطہ طور پر مسافتوں کو طے کیا جاتا اس زمانے کے اندر تو برف بار کوئی سواری جو چلے بڑی رفتار کے ساتھ ایسی کوئی سواری لیں جناب تو کم سے کم 2 مہینے کی مسافت، کتنی بولی ہے؟ 2 مہینے، صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی سے پھر ایک لمبا عرصہ کہ انبیاء کرام اپنی قبروں سے نکل کر آئے، اور یہ ایسا تو نہیں کہ جا کر ہاتھ لگائے اور واپس آ گئے، ایسا تو نہیں، بلکہ یہ 2 مہینے کا سفر جو سفر نہیں ہے، میرا ذہن کہہ رہا ہے کس نے کہا تمہیں یہ سفر ہے؟ یہ تو سیر ہے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا، یہ تو سیر ہے، سفر تو ہبڑ دھبڑ میں ہوتا ہے، سیر تو بڑی تسلی میں ہوا کرتی ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب یہ بھی دیکھ لیں، محبوب یہ بھی دیکھ لیں، محبوب وہ بھی دیکھ لیں، محبوب وہ بھی دیکھ لیں۔ میں تو کہتا ہوں اور کیا غیب تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی کائنات کے ذرے ذرے کا معائنہ رب نے خود کرا۔ جی کیسے ہو سکتا ہے اتنے مختصر سے وقت میں ہر چیز کائنات کی دکھا دی؟ بھائی یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ سے نہیں ہو سکتا، جس نے کرا ہے اس نے پہلے دعویٰ کیا سبحان، وہ ذات کرا رہی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات کرا رہی ہے جو ہر نقص سے پاک ہے۔ تو حضور کی معراج کی طرف انگلی رکھنے سے پہلے خدا کا وہ دعویٰ دیکھ لینا، محبوب خود نہیں گیا، وہ لے کر گئے ہیں جس کے لیے ہر کام ممکن ہے۔
جو کن کہہ کر کائنات کو مارج منصع شہود پر لاتا ہے اور کن ہی کر کے اس کو معدوم کے اندھیروں میں لے جاتا ہے، اس کے لیے فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی شاق نہیں، کوئی بار نہیں، کوئی تاخیر نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی مشورہ نہیں۔ فرمایا وہی رب ہے جو اپنی سبحانیت کے ظہور کامل کے لیے محبوب کو فرش سے عرش کی سیر کرا رہا اور پلک جھپکنے میں کرا۔ اب آپ توجہ کیجئے، بالکل ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور میں نے پہلے عرض کہا اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ امام میرے کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں۔ ارے بھائی خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گما سے گزرنے والے، او بھائی یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے۔ یہ تو انسان کی وسعت و کمال، یعنی اس کی علمی وسعت کے اندر آنے والی بات نہیں، اور یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ انسان اپنی تحقیق سے جہاں پہنچے، اگر ان کے نالین کے نقوش بھی مل جائیں تو یہ اس کی ولایت کی دلیل ہے۔ وجود تو بہت آگئے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں دوستوں ذرا توجہ کیجئے، بالکل اختتام کی طرف ہم چل رہے ہیں، اور ناظرین سے میں اس وقت مخاطب ہوں اور حاضرین سے بھی مخاطب ہوں۔ توجہ کیجئے اہل ایمان سے، کیونکہ یہ تجدید کا دن ہے۔ میلاد آنے والی بات ہے، معراج دوبارہ جانے والی بات ہے، ان میں بڑی مبارک مناسبت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو توجہ کیجئے گا، قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے سفر نہیں سیر کرائی۔ کہاں تک کرائی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کیوں لے گئے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی تھی۔ وہ برکتیں کیا تھیں؟ وہ وجود انبیاء تھے، وہ نفوس تھے، وہ حضرات انبیاء تھے جو حال اقصی کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ انبیاء کی قبور مقدسہ تھی کہ جو اپنی مزاروں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل کر آئے۔ حضرت امام قرطبی نے فرمایا اگر یہ بات کی جائے کہ وہاں پر اشجار تھے، نہریں تھی، کھجور تھے، تو یہ کہاں نہیں تھے، وہاں لے جا کر اس کو برکت کہنے کا کیا مقصد تھا؟ فرمایا یہ بھی برکت ہے، لیکن اس سے اصل مراد یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام جو سر تپا برکت ہی برکت ہے، ان کا دیدار کرانا تھا، اور وہ دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھیے میرے دوستو بزرگوں، میں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ، میرے لہجے میں اگر کہیں تیزی آ جائے، یعنی روانگی کے اندر اگر کوئی یعنی تیزی آ جائے، اور الفاظوں اور آوازوں میں اگر کوئی اس قسم کی تیزی ملے تو مجھے اس میں معذور رکھیے گا، اس لیے کہ مجھ جیسا آدمی، اللہ اکبر، بلکہ بڑے بڑے علماء اس کے سامنے عاجز ہے، بلکہ یہ محاورہ بھی اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے کہ کوزے سمندر کو کوزے میں جمع کرنا۔ میں نے کہا سمندر کو کوزے میں جمع کرنا اس کا امکان کہیں ہو سکتا ہے، معراج کی وسعتوں کو اپنے کمال کے ساتھ بیان کرنا اس کا امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن کے 18 آیتیں ایسی تو نہیں اتری نا، قرآن تو ایک ہی آیت میں بات کرتا ہے، لیکن 18 آیتیں۔ اب ذرا سنیے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا 2 مہینے کا سفر، اور اس سفر کے دوران نہ جا کیا کیا ہوا آپ دیکھیے۔ شق صدر کا، سینے کو شق کر کے، یہ ایک معجزات کا ظہور تھا، بارات کے طور پر لے جانے کا ایک ظہور تھا، فرشتوں کی آمد تھی، یہ سارا احادیث کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ ڈائریکٹ مسجد حرام سے مسجد اقصی نہیں پہنچتے، نسائی کتاب الصلاۃ دیکھیں، سرکار کا براق، اور براق بھی دیکھیں کیسا ہے، براق جو برق سے مبالغہ ہے، یعنی بجلی سے زیادہ تیز رفتار چلنے والا، اور حدیث پاک میں جہاں اس کی نظر پڑتی ہے پہلا قدم وہاں پڑتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اتنی تیز سواری ہے، لیکن مصطفیٰ کے امامے کا شملہ بھی نہیں ہلتا، کیونکہ جب سواری تیز ہو اور ونڈ اسکرین اگر ہٹا دی جائے تو بندے کے کپڑے اڑنے لگ جاتے ہیں، اگر سواری تیز ہونے لگے تو وجود ہلنے لگ جاتا ہے۔ کبھی جہاز کو آپ لینڈنگ کے طور پر دیکھیں، ٹیک آف کرتے ہوئے دیکھیں، قریب میں کوئی عمارت نہیں ہوتی، کوئی بندہ نہیں ہوتا، رفتار کا پریشر اور ہوا کا پریشر مخالف سمت سے اتنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص رک نہیں سکتا۔ تو یہ کسی جہاز یا ایروپلین کی سواری نہیں، یہ براق کی سواری ہے جو بجلی سے گویا کہ مبالغہ ہے، لیکن براق کا اثر سفر پر تو ہو رہا ہے، وجود مصطفیٰ پر نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ عبقریت اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ بجلی جیسی سواری کرنے والا ابھی آپ کے تابع ہے، آپ کا تاثر اس پر قائم ہو رہا ہے، اس کا تاثر آپ پر قائم نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان، ہائے جانے مراد، ہائے اب کدھر تیرا مکان۔ تو میرے دوستو بزرگو دیکھیے، پہلا پڑاؤ، بس اس پر ہم اختتام کریں گے، پہلا پڑاؤ کہاں ہو رہا ہے؟ سرکار کا براق اترا ایک مکان کے اندر، ایک مکان کے اندر۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں،
کسی نے پوچھا یہ جبریل بار بار کہتے کیوں ہیں؟ تو مولا علی قاری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات میرے قابل رکھی. فرما کان نبینا فی استغراق التام میں، فرما اس وقت رب سے ملاقات کی خوشی اور فکر اتنی ہے کہ قریب میں کوئی آ بھی جائے تو اس پر توجہ نہیں ہے. آپ اگر کسی بڑے سے ملنے جائے تو راستے میں کیا نظر آئے گا آپ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جو احکم الحاکمین ہے، دلیل اول ہے، دعویٰ بھی اس کا، دلیل بھی اس کی. میرے دوستو توجہ کیجئے، کہا 2 رکعت نماز آپ، یہ سنن نسائی کتاب الصلاۃ میں ہے. سرکار نے 2 رکعت پڑھی. جبریل امین کہنے لگے حضور آپ کو پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ جی کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مکان ہے جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. آج کا دن عظمتوں اور یادگاروں کا دن ہے. جس گھر میں عیسیٰ پیدا ہو علیہ السلام، مصطفیٰ اس کی زیارت کے لیے جائیں. جس گھر میں سیدنا عبد المطلب رہتے ہوں، جس گھر میں سیدہ آمنہ بنت وہب رہتی ہوں، جہاں میرے آقا کا وجود ہو، اس مولود گاہ کو دیکھنے میں نہ جاؤں؟ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ. یہ سارے سفر کے مرحلے طے ہو رہے ہیں. براق پھر وہاں سے سواری پکڑتا ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکتا ہے. جبریل کہتے ہیں حضور یہاں 2 رکعت پڑھو. کسی نے کہا جی شاہ صاحب جہاں جاتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، آپ یہاں جاتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ عظمت کی بات ہے، یہ ساری ادائیں ہمیں معراج کا واقعہ سکھاتا ہے. بولے سبحان اللہ، یہ ہمیں معراج کا واقعہ سکھاتا ہے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اس چوٹی پر رکھا، سرکار سے جبریل نے عرض کی کہ حضور یہاں 2 رکعت پڑھیں. سرکار نے نماز ادا کی. پوچھا گیا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ پر وحی آئی تھی علیہ السلام. اب جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے، اس غار، اس پہاڑ کی زیارت کے لیے مصطفیٰ جائیں. اور جس مقدس غار میں اقرا باسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں سورہ علق کی اترے، میں مکہ عمرے کے لیے جاؤں غار حرا نہ جاؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوستو معراج نے یہ سارے مسئلے طے کر دیے ہیں. اب گفتگو کا اختتام یہاں پر کرتے ہیں. انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نمازیں ادا کی. علماء کے آپ شاگرد ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کو جانتے ہیں. امام وہ بنتا ہے جو تقوی میں بڑا ہو، جو علم میں بڑا ہو، جو صلاحیت میں بڑا ہو، جو عمر میں بڑا ہو، جو معاملات میں بڑی وسعت رکھتا ہو. اب آپ اس قاعدے کو جو فقہا نے ذکر کیا کہ جس کی قرات سب سے اچھی ہو، جس کا عمل سب سے زیادہ ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو، جس کی عمر سب سے زیادہ ہو، ایسا ہی بندہ اپنے تمام وہ لوگ جن میں یہ صفتیں مشترک ہے، یہ بندہ آگے جا کر گویا کہ مصلی پر آتا ہے. میرے مصطفیٰ نے آج مصلی پر آ کر یہ بتا دیا کہ کائنات کا خلاصہ اور حاصل اگر کوئی ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. قرآن نے ادھر سورہ سجدہ میں کہا محبوب خواب نہیں تھا، یہ خیال نہیں تھا، شک نہیں تھا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. تو نے رات موسیٰ کو ہی دیکھا تھا، شک نہ کرنا کسی اور کو نہیں دیکھا، موسیٰ ہی کو تھا. یہ قرآن نے دیدار انبیاء کی یہاں پر بات کی. آسمانوں کا سفر ہو گیا، سدرۃ المنتہا سے ورا، افق مبین پر نہیں. قاری صاحب ابھی پڑھ رہے تھے افق اعلیٰ پر، افق مبین پر نہیں جو سورہ تکویر میں، یہ افق اعلیٰ کا سفر ہے. اور گفتگو کو اگر ہم سمیٹے تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے سدرہ سے پیچھے تو جبریل رہ گئے تھے نا، یہ تو تفاسیر میں آتا ہے. سدرہ سے پہلے جبریل رہ گئے، لیکن حضور نے ایک جملہ کہا اور وہ کیا تھا؟ سرکار فرماتے وہ ظہرت لی المصطفیٰ، میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا. قابل غور جملہ ہے اہل علم کے لیے، توجہ کیجئے گا. بخاری شریف کی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے. نبی پاک کی زبان پاک سے جملہ نکلا. جب صحابہ نے پوچھا حضور کہاں کہاں گئے؟ فرمایا ظہرت لی المصطفیٰ، میرے لیے مقام مصطفیٰ ظاہر ہوا. یعنی ایک جگہ تھی مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ ظاہر ہوا. حضور وہ مقام مصطفیٰ کیا تھی؟ فرمایا حتی یسمع حتی اسمع فیہ صریف الاقلام، ادھر اللہ کی تقدیر کا قلم چل رہا تھا اور علم کی ساری باتوں کو میرے کان سن رہے تھے. میں میرے دوستوں بزرگوں ناظرین آپ کی خدمت میں مؤدبانہ طور پر عرض کرتا ہوں کہ جو جملہ میں نے کہا اس کی تحقیق آپ کریں. اب تو تحقیق بہت آسان ہو گئی ہے. گوگل صاحب آپ کے پاس، اسمارٹ موبائل آپ کے پاس، آپ ظہرت لی المصطفیٰ کر کے ایک تشریح ماریں اور ابھی آپ ہاتھوں فیصلہ کر لیں کہ یہ مقام ہے کہاں پر، یہ مقام ہے کہاں پر. بات تو یہ کی جاتی ہے اور حق ہے کہ حضور سدرہ سے اوپر گئے، لیکن کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ سدرہ سے واپس لوٹ آئے.
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں مجھ پر مقام مصطفیٰ ظاہر ہوا۔ مقام مصطفیٰ وہ تھا جہاں خدا نے تقدیر کا قلم جو قیامت تک اس کی مخلوق کے بارے میں فیصلے ہیں، وہ علم جو تھا وہ میرے کانوں کے اندر منتقل کیا گیا۔ علامہ عینی سے لے کر بدر الدین عینی سے لے کر فتح الباری تک یہ تمام علماء کو آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ مقام مصطفیٰ سدرہ سے اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے سدرہ اونچا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ معراج سدرہ نہیں، یہ بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ سدرہ کو حضور نے کراس فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور وہاں جا کر رب کا دیدار کیا۔ فکان قاب قوسین، اس پر آپ دیکھیے دو کمانوں کے قریب آ جانا، یہ عرب کا محاورہ تھا۔ جب دو دوستوں کی دوستی ہو جاتی تو وہ اپنے دونوں قبیلوں کو جمع کر کے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اپنی کمانیں لا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اس کا استعارہ تھا کہ اب جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا دوست وہ میرا دوست۔ یہ بلندیوں پر لے جا کر رب نے فرمایا فکان قاب قوسین، قوسین کو ملا کر لوگ دوستی بتاتے ہیں۔ فاوتنا، ہمارا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہم سے۔ اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میرے دوستو دیدار الہی ہوئی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے 50 نماز دے کر پھر حضرت موسیٰ کے وسیلے سے مسلم میں موجود ہے، اس کو 45 کو معاف کرایا گیا اور پھر 5 آپ کے حصے میں رکھی گئی۔ مولا جب 5 ہی دینی تھی تو 50 کیوں دے دی؟ فرما ایک دفعہ ہم نے بلایا، 9 دفعہ محبوب خود آیا ہے، تاکہ تمہیں پتا چل جائے یہ ہمارا عبد خاص بھی ہے، یہ ہمارا رسول اعظم بھی ہے اور ہمارا محبوب بھی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا محبوب بھی ہے۔ حضرات گرامی، اب یہ سفر سے لوٹتے ہوئے امت کو 5 نمازوں کا مجدہ مل رہا ہے، جس کی پابندی ہماری اخلاقی، ایمانی اور حضور سے محبت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک جملہ جو مسلم شریف میں موجود ہے، رب نے اپنے محبوب سے کہا محبوب جاؤ اپنی امت کو یہ اعلان سنا دو کہ من ہم بحسنتی، کہ جو تم میں سے نیکی کو صرف سوچے اور نیکی کرے نہیں، ہم ایک نیکی لکھ دیتے، اور نیکی کر لے تو پھر 10 نیکیوں کا اجر دے دیتے ہیں، اور اگر برائی کو سوچے برائی کرے نہیں ہم نہیں لکھتے۔ نیکی کو سوچے کرے نہیں لکھ دیتے ہیں، کر لے تو 10 لکھتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ معراج کا تحفہ نماز کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی اس تعلق اور وجاہت کی وجہ سے کہ جو بڑی خوبصورت بات اس پیرائے میں بھی ذکر کی گئی کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ فرمایا محبوب تیری امت کے لیے یہ تحفہ آج لے جا نمازوں کے ساتھ، کہ تیری امت میں سے کوئی شخص نیکی کرنے کا سوچے کر نہ پائے، سوچنے پر ہی ہم اجر دے دیتے ہیں، اور کر لے تو 10 اجر دیتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور برائی کرنے کے لیے سوچے تو نہیں لکھتے، جب تک عزم نہ آئے نہیں لکھتے، اور اگر کر لے تو صرف 1 لکھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ کرم نوازیاں جو ہیں یہ کس کی ہے؟ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ آج ہمارے لباسوں کی وجہ سے ہماری عزت فرشتوں کی نظر میں نہیں، آج ہمارے اماموں، ٹوپیوں، داڑھیوں، اصلاً ان چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ آج اگر حولان عرش فرشتے میرے اور آپ کے لے کر دعا کر رہے ہیں تو یہ غلامی مصطفیٰ کا نتیجہ ہے، یہ غلامی مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ وہ تو لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تحت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ آج کے دن کی برکات امت مسلمہ پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے علامہ مظفر حسین شاہ صاحب جو اپنے خوش عقیدہ سے اہل ایمان کے ایمان کو تر و تازہ کر رہے تھے۔ اور اب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ سفر معراج عشق ابھی جاری و ساری ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔